بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسمین مجاہد کی کتاب ذات کے خالی پن کا مداوع، پارٹ نمبر 66۔ پانچواں قدم، شیطان نے انہیں رب کے متعلق گمراہ کیا۔ شیطان نے آغاز وقت سے ہی یہ عہد کیا تھا کہ وہ ہمیں ہر طریقے سے گمراہ کرے گا۔ قرآن مجید میں ہے، سورہ نمبر 7 آیت نمبر 16 سے 17۔ بولا، اچھا تو جس طرح تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا، میں بھی اب تیری سیدھی راہ پر ان انسانوں کی گھات میں لگا رہوں گا، آگے اور پیچھے، دائیں اور بائیں، ہر طرف سے ان کو گھیروں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شیطان کو یہ آزادی دی کہ وہ انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے اپنی کوشش کر دیکھے۔ قرآن میں ہے، سورہ نمبر 17 آیت نمبر 64۔ تو جس کو اپنی دعوت سے پھسلا سکتا ہے پھسلا لے، ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا، اور مال اور اولاد میں ان کے ساتھ سانجھا لگا، اور ان کو وعدوں کے جال میں پھانس، اور شیطان کے وعدے ایک دھوکے کے سوا اور کچھ نہیں۔ آغاز میں شیطان نے ہمارے بعد جناب آدم علیہ السلام کو بہکایا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جھوٹ منسوب کر کے انہیں وہ پھل کھلا دیا جو ممنوع تھا، اور وہ یہی حرب اولاد آدم کے خلاف بھی استعمال کرتا ہے۔ مثال کے طور پر، گناہ کرنے سے قبل شیطان ہمیں قائل کرتا ہے کہ یہ چھوٹا سا گناہ ہے اور اللہ کی رحمت تو بے پایا ہے۔ پھر جب ہم گناہ کر بیٹھتے ہیں تو شیطان ہمیں قائل کرتا ہے کہ ہم اللہ سے وابستہ امید کو ترک کر دیں، ہمارا گناہ بہت بڑا ہے، اور اللہ کی رحمت اور رحمت کا دامن اتنا کشادہ نہیں ہے۔ جب ہم مشکل سے گزر رہے ہوتے ہیں تو شیطان ہمیں قائل کرتا ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے یا ہم سے نفرت کرتا ہے کہ ہمیں اس صورتحال سے دوچار کر دیا۔ وہ ہمیں کاوش سے باز رکھتا ہے، نا امید کر دینا چاہتا ہے، خود سے نفرت کرنے پر قائل کرتا ہے، چاہتا ہے کہ ہمیں خود پر شرم آنے لگے، یا پھر وہ ہمیں غرور کے ذریعے گمراہ کرتا ہے۔ وہ ایک مقصد کے حصول کے لیے گمراہی کی ہر طرح کے اوزار استعمال کرتا ہے کہ کس طرح ہمیں صراط مستقیم سے بھٹکا دے۔ اپنے روزانہ کے مجموعے اذکار کی حفاظت۔ جب بات ہو قلب کی حفاظت کرنے کی، بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ سخت روی اختیار کرنے سے وہ اپنے قلب کو درد سے محفوظ رکھ سکتے ہیں، لیکن اپنے قلوب کو سخت کر لینے سے ہم صرف خوشی سے محروم ہوتے ہیں۔ قلب گداز ہونے کے لیے ہوتا ہے اور جتنا قلب گداز ہوگا اتنا ہی وہ زیادہ لچکدار ہوگا۔ ذرا اس مثال پر غور کیجئے جو جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشکل کا سامنا کرتے ہوئے مومن کو سخت جاں دیوار کے مقابلے میں نرم پودے سے تشبیہ دی۔ جب ہوا چلتی ہے تو نرم درخت جھک جائے گا اور پھر دوبارہ اپنی اصلی حالت کو لوٹ آئے گا، لیکن سخت دیوار کا درخت ٹوٹ جائے گا۔ لہٰذا قلب کی حفاظت کی راہ اس کے گداز ہونے اور اس کے ارد گرد مضبوط حصہ قائم کرنے میں ہے۔ یہ حصہ اللہ کی یاد سے قائم ہوتا ہے اور قلب اذکار کی خوراک اور آکسیجن سے نمو پاتا ہے۔ ہر دن ذکر کرنے کی تجویز کردہ اوقات کی سخت پابندی کرنی لازم ہے۔ نماز، روزانہ اذکار اور قرآن، یہ سلسلہ پورا مہینہ جاری رہنا چاہیے۔ جب خاتون کے ایام حیض ہوتے ہیں تو وہ نماز ادا نہیں کر سکتی، لیکن اسے ذکر کی اجازت ہے، وہ ذکر کر سکتی ہے۔ دائرہ کار کی بحث میں پڑے بغیر سخت ترین عالمانہ موقف بھی ایام حیض کے دوران کم از کم قرآن اور اس کے بعد اس کا ترجمہ سننے کی اجازت دے دیتے ہیں، اور اسی حوالے سے ایسا کوئی عالمانہ موقف سامنے نہیں آیا جو ایام حیض میں دعا مانگنے یا اذکار کرنے سے منع کرے، صرف یہ کہ قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ قلب جسم کا آقا اور کسی اسپنج کی مانند ہوتا ہے۔
اسے جو شے سب سے زیادہ بھاتی ہے اسے اپنے اندرونی ترین حصے تک جذب کر لیتا ہے، اور جو چیز قلب کے اندرونی ترین حصے تک پہنچ جائے وہی انسان کی مالک بن جاتی ہے۔ ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو قلب میں جذب ہو کر اسے بدعنوانی کا شکار بنا دیں اور اسے تباہ کر دیں۔ تصور کیجئے کہ آپ ایک کار لے کر پیٹرول پمپ پہ جاتے ہیں اور اس کے ایندھن والے ٹینک میں بجائے پیٹرول ڈلوانے کے مالٹے کا جوس ڈلوا لیتے ہیں۔ کار کے ساتھ کیا ہوگا؟ نہ صرف کار چلے گی، نہیں بلکہ یہ خرابی کا شکار ہو جائے گی۔ ایندھن والا ٹینک صرف اس لیے بنا دیا گیا ہے کہ اس میں پیٹرول ڈالا جائے، مالٹے کا جوس نہیں۔ قلب کا اندرونی ترین حصہ صرف رب کے لیے بنایا گیا ہے، مخلوق کے لیے نہیں۔ جب ہم دوسری چیزیں مثلاً پیسہ، پیشہ، رتبہ یا دوسرے لوگ قلب کے اس اندرونی ترین حصے تک پہنچا دیتے ہیں تو یہ ٹوٹ کر ہمارے قلوب میں فساد کا سبب بنتی ہے۔ حتیٰ کہ خود ہمارا خاندان، اپنا خاندان یا ہمارے اپنے بچے بھی، اگر ہم انہیں کسی غلط جگہ تک رسائی دے دیں تو ہمارے قلوب کو برباد کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات اپنی بے پایہ رحمت کے تصدق میں اللہ ہمارے ایندھن کے ٹینک کو مالٹے کے جوس سے پاک کرنے کے لیے ہمیں آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ بعض اوقات مشکلات قلب کے اسفنج میں جذب ہو جانے والے پیار کے جھوٹے بت کو نچوڑ دیتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں تنبیہ کر دی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں تنبیہ کرتی ہے۔ قرآن پاک میں ہے سورہ نمبر 2 آیت نمبر 165۔ مگر وحدت خدا بندی پر دلالت کرنے والے ان کے کھلے آثار کے ہوتے ہوئے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا ہمسر اور مقابل بناتے ہیں، اور ان کے ایسے گرویدہ ہیں جیسے اللہ کے ساتھ گرویدگی ہونی چاہیے، حالانکہ ایمان رکھنے والے لوگ سب سے بڑھ کر اللہ کو معبود رکھتے ہیں۔ کاش جو کچھ عذاب کو سامنے دیکھ کر انہیں سوجنے والا ہے وہ آج ہی ان ظالموں کو سوج جائے۔ ساری طاقتیں اور سارے اختیارات اللہ ہی کے قبضے میں ہیں، اور یہ کہ اللہ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے۔ اس آیت میں استعمال کیے جانے والے لفظ اندادن کے معنی اللہ کا حریف ہیں۔ یہ آیت پیار میں جنم لینے والی رقابت کی بات کرتی ہے۔ جب ہم کسی سے پیار کرتے ہیں یا کوئی ایسی شے جو ہماری واحد محبوب ہو، اس انداز میں کہ جس کی سزاوار صرف رب کی ذات ہے، تو یہ شے ہمارے اور خالق کے درمیان پردہ بن جاتی ہے، اور یہ شے نہایت شدید تکلیف کا سبب بھی بنتی ہے۔ یاد رہے کہ پیار کرنے والی یہ اشیاء بہت سی اشکال میں سامنے آ سکتی ہیں۔